حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ مال اور دنیا کے طلبگار ہیں، اگر وہ زمانے کی سختیاں برداشت نہ کر سکیں تو پھر اپنے مقصد میں ناکامی کا شکوہ نہ کریں۔ دنیا میں انسان عمر کی جتنی گھڑیاں گزار رہا ہے وہ سب اس کے سامنے ترتیب سے پیش کی جائیں گی، تو زندگی کی جو ساعت اللہ سے غفلت میں گزری ہے اس کو سخت افسوس ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے تو وہ جھوٹا مکار ہے، کیونکہ جب وہ آنکھوں سے نظر آنے والے انسان سے برا سلوک کرتا ہے تو نادیدہ خدا سے محبت کس طرح کر سکتا ہے؟ نفسانی خواہشات کو ترقی دینے والا ہرگز کسی دوسری ترقی کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بندہ جو علم کو دنیا کی عزت و خوشحالی کی غرض سے حاصل کرے وہ عالم نہیں ہے، اور دنیاوی عزت و جاہ کی آرزو کرنا جہالت ہی کا حصہ ہے، کیونکہ علم سے بڑھ کر بلندی و مرتبہ والی شے کوئی اور ہے ہی نہیں۔ بڑھاپا نہایت ہولناک مرض ہے، اس کی زد سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ دنیا میں جتنی خرابیاں ہیں ان کا تدراک ہو سکتا ہے، اگر کوئی تدراک نہیں ہو سکتا تو بڑھاپے کا۔ سکون خواہ کتنی ہی دیر پا سہی، لیکن ایک قسم کی حرکت ہی ہے، حد درجہ سست رفتار حرکت۔ عورت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارنے کا عزم شدید جرم ہے، اور فطرت کبھی نہ کبھی اس کا انتقام لے لیتی ہے۔ عمدہ چیز کا حاصل کرنا کوئی خوبی نہیں، بلکہ اس کو عمدہ طریقے سے استعمال کرنا خوبی ہے۔ عشق کا دل محبت کا آتش کدہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہوا اسے جلا کر خاک کر دیتا ہے، کیونکہ عشق کی آگ سے زیادہ آگ کوئی نہیں ہے۔ عارف ایک قدم اٹھا کر عرش پر پہنچ جاتا ہے اور دوسرا اٹھا کر واپس آ جاتا ہے۔ سچا دوست وہ ہے جو دوست کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو راضی خوشی قبول کرے اور چو چرا نہ کرے۔ لقمہ کھانے میں احتیاط رکھیں، یہ ٹھیک نہیں جو کچھ آیا اور جس جگہ سے آیا جلدی سے کھا لیا اور حلال حرام کا کچھ بھی لحاظ نہ کیا۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ مخمل کے گدے پر سونے والوں کے خواب ننگی زمین پر سونے والوں کے خواب سے مختلف نہیں ہوتے، تب سے خدائی انصاف پر مجھے پورا اعتماد ہو گیا ہے۔ محبت دل کے صحرا میں ایک سرسبز اور شاداب قطع زمین ہے، جہاں فکر کے قافلے نہیں پہنچ سکتے۔ اچھے خیالات بے باک بچوں کی طرح اچانک اور یکا یک سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں، ہم یہاں ہیں۔ جو لوگ ہم سے پہلے تھے وہ ہمارے لیے قابل اقتداء ہیں، اور جو ہمارے بعد آئیں گے ہم ان کے لیے عبرت کا سامان ہیں۔ تسکین ذہنی حالت کا نام ہے، یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دوسرے بے چین اور بے قرار نظر آئیں۔ بعض لوگ بالکل انڈوں کی طرح ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان میں کسی اور کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ کسی کتے کے آگے ہڈی ڈالنا فیاضی نہیں، یہ کام فیاضی اس صورت میں ہوتا ہے جب اس ہڈی کی ہمیں بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی کہ جتنی کتے کو۔ جو بندہ کسی رقم کے ادا کرنے میں جلدی کرتا ہے اس کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے دوہری رقم ادا کی ہے تو یہ بات کچھ غلط نہ ہوگی۔ جو شخص تمہیں تمہارے عیبوں سے مطلع کر دے وہ اس سے بہتر ہے جو غلط تعبیر کر کے تمہارا دماغ بگاڑ دے۔ دنیا کی بیماریوں، سیلابوں،
آندھیوں اور زلزلوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا غلط مشوروں نے۔ ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم موت کو برحق جانتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ قانون قدرت کی خلاف ورزی کے نتیجے بد سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ نیک چلنی انسان کے واسطے عمدہ ملکیت ہے۔ جس شخص کے پاس یہ عمدہ جائیداد ہو اس کا سب آدمی ادب کرتے ہیں اور اس سے راضی رہتے ہیں۔ قلم کا زخم بے حد گہرا ہوتا ہے، یہ زندوں کو موت کی نیند سلا سکتا ہے اور مردوں کو زندگی بخش سکتا ہے۔ افلاس اور غریبی بے عزتی کا موجب نہیں، لیکن اس سے کوفت ضرور ہوتی ہے۔ ہوش مند اور دانا وہ شخص ہیں جو کل کے امور کی تدبیر آج کر کے بے پرواہ ہو جائے۔ تنگ نظر وہ ہے جسے دو برائیوں میں سے ایک منتخب کرنا پڑے تو وہ دونوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ خاموشی دانش مندی کی علامت ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے حماقت کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ 5 چیزیں ہیں جن کو انسان جد و جہد سے حاصل کر سکتا ہے: علم، ادب، شجاعت، وحشت، عذاب اور دوزخ سے رہائی۔ سخت تنقید سے آدمی کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، لیکن ذرا سی تعریف اور معمولی سی حوصلہ افزائی بہادری دکھاتی اور بہترین نتائج پیدا کرتی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو روزانہ عصر کے بعد 81 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیا کرو: یا ربی لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ تسبیح دولت کا ایک سمندر ہے، 40 دنوں میں کروڑ پتی ہو جاؤ گے۔ ابھی تک چند ہی مسلمانوں نے پڑھی ہے، سب کے سب کروڑوں کے مالک ہیں۔ ان لوگوں سے عبرت کا سبق حاصل کرو جو دوسروں کے حالات دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ مرد پر حکومت کرے، نہ کہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ نفس ایک باغی کتا ہے، کتے کا چمڑا جب تک دباغت اور رنگ نہ کیا جائے پاک نہیں ہوتا۔ نفس امارہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے مابین ایک بدترین پردہ ہے۔ وہ نفس امارہ وہ تمام قسم کی برائیوں اور شر کا مجموعہ ہے۔